اس کے علاوہ نمازوں پر پابندی، اگر ہم میں کوئی ایسے بھائی بیٹھے ہیں کہ جو نماز عام دنوں میں نہیں پڑھ پا رہے اور ان کا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ رمضان میں تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، ارے بھائی ابھی تک ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتے کہ دین پر چلنے کا تعلق رمضان کا آنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام جیسے رمضان میں ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، رمضان سے پہلے بھی ہوتے ہیں۔ نماز کا حکم کو رمضان کے ساتھ خاص ہے کہ رمضان آئے تو نماز پڑھو پھر چھوڑ دینا، نہیں، رمضان میں بھی گناہ کبیرہ اور اس سے پہلے بھی گناہ کبیرہ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دین کی طرف میلان کے آلات و اسباب فراہم کر دے، اس کے باوجود پھر بے عملی اختیار کرنا زیادہ برا ہوتا ہے۔ جیسے زنا کرنا بہت برا ہے، لیکن بوڑھا زانی اگر کرے بوڑھا تو یہ اور زیادہ برا ہے، کیونکہ بڑھاپا ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ اس میں آخرت کی طرف انسان کو توجہ کرنی چاہیے، جوانی میں کی گئی مستیوں پہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا 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 تھا، کتنوں کو مارا، کتنوں کو پیٹا، کتنوں پہ ظلم کیا، کتنے گناہ کیے۔ اب کسی بھی وقت، جیسے تو جوان کو بھی موت اچانک آ سکتی ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ظاہری اسباب موت کے ایک بڑھاپا بھی ہوتا ہے کہ اس عمر کا وہ اسٹیج آ گیا۔ بعض اوقات تو ایک ایسے اسٹیج آتا ہے کہ انسان بعض اوقات بستر پہ سوتے ہی رہ جاتا ہے، صبح دادا جی دیکھا دادا جی دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ تو یہ تو ایک ظاہری صورت آ گئی نا ہمارے سامنے کہ بھئی اپنے آپ کو اب محتاط کر لو، اب تیاری کر لو آخرت۔ اس کے باوجود اگر کوئی زنا کی طرف مائل ہو، غلط کام کرے، اور زیادہ برا ہے۔ مرد بے حیائی کرے بہت برا ہے، لیکن عورت بے حیائی کرے تو اور زیادہ برا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو شرم و حیا زیادہ دی ہے، مرد سے زیادہ عورت کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے۔ تو اب اس کو اتنی زیادہ شرم و حیا دی، پھر اس کا عورت ہونا، اس پہ جلدی انگلیاں اٹھنا، اس کو جلدی نقصان کا سامنا کرنا، یہ سب چیزیں موجود ہوں پھر عورت کرے، یہ اور زیادہ برا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی عام آدمی برا کام کرے برا ہے، لیکن داڑھی والا کرے تو یہ زیادہ برا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا مولوی صاحب آپ کو تو احتیاط کرنی چاہیے تھی، جیسے یہ تو مرفوع القلم ہے، جو مرضی کرتا رہے، کوئی داڑھی والے کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بھئی دونوں برابر ہے مسلمان ہونے کے اعتبار سے، اور اللہ کی فرما برداری یا نافرمانی اختیار کرنے کے اعتبار سے دونوں کی طرف یکساں حکم متوجہ ہوتے ہیں، فرما برداری اختیار کرو، نافرمانی سے بچو۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نور عطا فرمایا ہوتا ہے، زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسے ہم جو صاحب علم لوگ ہیں، ہمیں لوگوں کے سامنے خاص طور پر زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، بے مروتی والے کام بھی نہ کریں، روڈ پہ بیٹھ کے پیشاب کر لینا، ریڑھی پہ کھڑے ہو کے کھانا کھانا، قہقہ لگانا، اوئے ابے اوئے ادھر آ، اونچی آواز سے باتیں کرنا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک عالم کو تو زیب نہیں دیتی، ایک عام آدمی کو بھی نہیں دیتی۔ مومن کا اپنا وقار ہونا چاہیے، لیکن فرق آ گیا نا۔ اسی طریقے سے نماز قضا کرنا عام دنوں میں بھی برا ہے، لیکن جب رمضان آ جائے، رحمت برکتیں نازل ہو رہی ہیں، ہر گھر میں جو نہیں جاگتا وہ بھی جاگ کر نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، تراویح میں مسجد میں بھر گئی ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اس میں پھر اگر کوئی آدمی نماز قضا کرے تو اس کا مطلب ہے بدبختی بہت ہی زبردست قسم کی قلب پر طاری ہے کہ تمام ظاہری اسباب جو اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف مائل کرنے والے ہیں، انسان نے ان سب کو نظر انداز کر دیا، زیادہ برا ہے۔ تو اس لیے اس زیادہ برائی سے بچنے کے لیے ابھی سے تیاری کرنی چاہیے، ابھی سے اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ اگر آپ کا نفس کہے کہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں ابھی تم مجھے ریلیف دے دو، رمضان میں تمہاری اطاعت کروں گا، کبھی اس بدماش کا کہنا نہ مانیں۔ ذرا یہ چیزیں یاد رکھا کریں، آپ سے 50 مرتبہ آپ کے نفس نے وعدے کیے ہوں گے، اور کیسے وعدے توڑتا ہے۔ ہمارے جو نوجوان گناہ کرتے ہیں نا، بعض اوقات وہ جب ناکام ہو جاتے ہیں گناہ چھوڑنے پر، وہ کہتے ہیں کس طریقے سے نفس میں ایک ڈر پیدا کریں کہ ہم گناہ سے بچیں، کیونکہ جب نفس میں ڈر پیدا ہوتا ہے یا گناہ چھوڑتا ہے، اس سے نور پیدا ہوتا ہے۔ اس نورانی لذت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو گناہ چھوڑتا ہے، بڑی پیاری لذت ہے یہ۔ اور وہ لذت حاصل نہیں ہو رہی ہوتی نوجوانوں کو، پھر اندر سے نفس ہی مشورہ دیتا ہے تم ایسا کرو، اللہ سے وعدہ کر لو، تم قسم کھا لو آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جب قسم کھا لو گے پھر قسم کا پاس لحاظ تو کرنا پڑے گا، اللہ سے وعدہ کرو گے تو اس کا خیال بھی کرنا پڑے گا۔ اب یہ کون بہکا رہا ہے؟ نفس۔ اور کیوں بہکا رہا ہے اسے پتہ، یہ پپو تو اپنے گھر کا ہی ہے، جہاں کان پکڑ کے مروڑیں گے کر لیں گے، وعدہ توڑوائیں گے، قسم توڑوائیں گے اس کی، اور زیادہ اس کو گرائیں گے پستی کے اندر۔ کیونکہ بغیر وعدے کے جب انسان گناہ کرتا ہے تو قلب پہ سیاہی آتی ہے، اور جب اللہ سے وعدہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے تو اتنی سیاہی آ جاتی ہے، کیونکہ وہ اتنا گلٹ فیل کرتا ہے کہ یار میں نے اللہ سے وعدہ کیا پھر توڑ دیا، میں نے تو قسم کھائی تھی پھر توڑ دی۔ بھائی تم نے کیوں قسم کھائی تھی؟ کیوں ٹارزن بنے تھے؟ تم نے کیا سمجھا تھا قسم کھا لیں گے تو قسم ایک ڈھال کی طرح بیچ میں آ جائے گی، نفس آئے گا ایک لات ماری، شیطان آیا ایک لات ماری، وہ اڑ کے گئے اور بالکل آپ فریش زندگی گزاریں گے؟ کس نے کہا تھا؟ تو انسان نہ اپنے نفس کو سمجھ پاتا ہے، نہ شیطان سے مقابلہ کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، کوئی شعور حاصل نہیں، اور میدان جنگ میں کود جاتے ہیں۔ اور ہتھیار کیا لیا ہے؟ اللہ سے وعدے کا، قسم کھانے کا ہتھیار۔ ابے بھائی یہ ہتھیار یہاں نہیں چلتے ہیں، یہ تو ہتھیار آپ کے ہاتھ میں پکڑائے گئے ہیں، سنائے نا، یہ تو پکڑائے گئے ہیں، لو
اور زیادہ تم مرو گے، پکڑو اپنے ہاتھ میں۔ اس لیے اگر آپ کا نفس یہ کہے کہ یار رمضان میں آپ تمہاری اطاعت کر لوں گا، پھر نہیں، اگر کر لے گا تو ابھی کر کے بتا، پورے شعبان میں، پھر رمضان میں دیکھیں گے مانتا نہیں مانتا۔ 2 منٹ میں نہ آپ کو بغاوت پہ اتر آئے، نہ آپ کو ٹکا سا جواب دے تو ہمارا نام بدل دیجیے گا۔ اور پھر اگر آپ شعبان کے اندر 5 وقت نماز اور خصوصاً فجر کی نماز میں اٹھنے پہ قدرت حاصل نہیں کر رہے، سمجھ لیں بدبختی آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی، کیونکہ رمضان میں لازم آپ گناہ کریں گے، ضرور گناہ کبیرہ ہوں گے اور یہ تباہ کر دے گی۔